أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند اور برادران عزیز، عزیزان اسلامی، برادران انسانی اور مسلمانان حسینی، آج کی یہ مجلس استثنائی طور پر منفرد مجلس ہے۔ اس مجلس کا عنوان عجیب بھی ہے اور عظیم بھی، لیکن قبل اس کے میں خاص اس مجلس کی مناسبت سے کچھ عرض کروں۔ چند مطالب کی طرف ضرور اشارہ کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید کی ان 2 آیتوں کے ضمن میں پہلی محرم سے ہماری گفتگو کا عنوان ہے درس اسلام ہے حسین کا ذکر۔ ہم نے گزارش کی آپ کے سامنے کہ اسلام کے حوالے سے زندگی کے کسی بھی رخ پر روشنی ڈالنی ہو تو واسطہ نور حسین کی ذات ہے، اور یہ آیتیں گویا سرکار سید الشہداء کی شخصیت میں مجسم اور مجسد ہو گئی ہیں۔ ایک اس طریقے سے پوری زندگی نظر اللہ کی جاتی ہے۔ زندگی کے وہ اعمال بھی جو اختیاری ہیں اور زندگی کے وہ افعال بھی جو انسان کے لیے ارادی اور اختیاری نہیں ہیں۔ اور
ویسے تو تہ در تہ اس آیت کریمہ میں ابھی نہ جانے کتنے مطالب موجود ہیں، لیکن آپ آیت کے سیاق و سباق کو نظر میں رکھیں، آیت میں جو مضمون ہے اس مضمون کے ارتقاء پر نظر رکھیں۔ ارشاد الہی ہوا ہے، اے نبی، اے رسول، اے حبیب، کہہ دیجئے کہ میری صلاۃ، میری تمام عبادتیں، میری قربانی اور میری پوری زندگی اور میری موت اس معبود برحق کے لیے ہے جو تمام عالمین کا پروردگار ہے۔ لا شریک لہو، کوئی اس کی ذات میں کسی لحاظ سے شریک نہیں ہے۔ یہ لا نفی جنس ہے، لا شریک لہو، کسی لحاظ سے کوئی شریک نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اسی امر کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ آج اس تقریر میں، اس وقت میں اس مقام پر آپ کی فکروں کو روکنا چاہوں گا۔ حضور سے کہلایا جا رہا ہے مجھے حکم دیا گیا ہے۔ کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ کہ میں اپنی نماز، اپنی صلات، اپنی تمام عبادتیں اور اپنی قربانیاں اور اپنی پوری زندگی اور اپنی موت نظر اللہ کروں، خالصتاً لوجہ اللہ، اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، میں مأمور ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے۔ یہ حکم کس اعتبار سے دیا گیا ہے؟ یہاں پر توجہ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ حکم صرف لسان وحی سے نہیں دیا گیا ہے، یہ حکم داخل سے، باطن ذات سے، باطن وجود سے بھی یہ حکم انسان کے لیے ہے، اور خارج سے لسان وحی سے، لسان جبرائیل سے بھی یہ حکم نازل ہوا ہے۔ دونوں اعتبار سے انسان اس حکم کو دریافت کر سکتا ہے، دریافت کر سکتا ہے، کشف کر سکتا ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، اگر اپنے اعماق وجود میں، اپنے بطون ذات میں، اپنی ذات کی گہرائی میں، اپنے وجود کی گہرائی میں سفر کرے گا، اپنے داخل میں سفر کرے گا، تو اسے یہی تحریر ملے گی، یہی حکم نامہ ملے گا، یہی عہد نامہ ملے گا کہ تجھے بجز خدائے واحد کسی کے آگے سر نہیں جھکانا ہے۔ اصل عظمت انسانی کا راز اسی میں پوشیدہ ہے۔ یہ دنیا بہت ذلیل دنیا ہے، یہ دنیا دار غفلت ہے، انسان غفلتوں کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنی عظمتوں سے بھی بے خبر رہتا ہے۔ ورنہ اس انسان کی عظمت کا راز، اگر یہ انسان عظیم ہے اس کائنات میں، اس پوری کائنات میں اگر یہ انسان عظیم ہے تو صرف اسی لیے کہ اس کے باطن میں یہ حکم نامہ، یہ عہد نامہ موجود ہے اور محفوظ ہے
کہ تجھے خدائے واحد کے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکانا ہے، اور خدائے واحد کے علاوہ اپنی یہ زندگی، یہ نفیس زندگی، یہ عزیز زندگی، یہ عظیم زندگی، یہ لطیف زندگی کسی اور کی نظر نہیں کرنی ہے۔ باطن میں بھی یہ عہد نامہ موجود ہے، اور ظاہر میں یہ جو وحی کا سلسلہ ہے، وحی کا پیغام بھی یہی ہے، خلاصہ وحی الہی ہے یہ، چاہے وہ وحی آدم پہ نازل ہوئی ہو، یا نوح پر، یا ابراہیم پر، یا موسیٰ پر، یا عیسیٰ پر علیہم الصلاۃ والسلام، یا حبیب کبریا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وحی کا تقاضا بھی یہی ہے، فطرت کا تقاضا بھی۔ اور اس تقاضائے فطرت کو، اس عہد نامے کو، اس عبارت کو پڑھنا یہ ہنر ضرور ہے۔ توجہ فرمائیے کہ اگر ہم واقعاً اس کائنات میں غور کریں اور اپنی ذات میں غور کریں تو یہ کائنات بھی جس طرح مصنوع نظر آتی ہے، جس طرح معلول نظر آتی ہے، جس طرح یہ نظر آتا ہے کہ یہ بنائی گئی ہے، اسی طرح نظر آتا ہے کہ یہ کسی ایک طاقت کی محکوم ہے، کسی ایک طاقت کی محکوم ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے لے کر بڑے سے بڑے جرم سماوی تک، ذرے سے آفتاب تک، اور بے جان سے انسان جیسے جاندار تک، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ محکوم ہے۔ کس کا محکوم ہے انسان؟ اب یہاں سے تفسیریں مختلف ہوتی ہیں، نیچر، فطرت، قدرت، کس کا محکوم ہے انسان؟ یہاں پر ایک چیز کی طرف ملتفت کروں گا کہ قرآن حکیم نے یا وحی الہی نے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ایک خالق کی طرف دعوت دی ہے، خود قرآن کا متن قرآن بھی پڑھیں اور پیغام رسالت کے اعماق میں، اس کی گہرائیوں میں غور فرمائیں، مطالعہ کریں، مستند ترین حوالوں کو جب آپ زیر مطالعہ لائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بات صرف ایک معبود کی نہیں ہے، یہ اتنے اسماء حسنہ کس لیے بار بار بیان کیے گئے ہیں کہ وہ واحد ہے لیکن وہ سمیع بھی ہے، وہ واحد ہے وہ بصیر بھی ہے، وہ واحد ہے وہ علیم بھی ہے، وہ واحد ہے وہ خبیر بھی ہے، وہ واحد ہے مگر ایسا واحد ہے کہ اسے تمہارے سینوں کے اسرار بھی معلوم ہیں، تم کسی بات کا اظہار کرو تو اسے خبر ہے، تم کسی بات کا اظہار نہ کرو تو اسے خبر ہے۔ بطور خاص قرآن مجید میں علم الہی پر کس قدر روشنی ڈالی گئی ہے، اسے ذرے ذرے کا علم ہے، اسے تمہارے سینوں کے چھپے ہوئے اسرار کا علم ہے، تمہاری نیتوں کا علم ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، وہ بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے، بغیر کان کے سنتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ علم الہی اور قدرت الہیہ،
اس پر بے پناہ تاکید ہے، اصرار ہے، زور دیا گیا ہے، اس کا بیان کیا گیا ہے. کس لیے؟ اور اس حقیقت کو بھی اگر آپ اپنے اعماق میں، اپنے وجود کی گہرائیوں میں سفر کریں، تنہائیوں میں بیٹھ کر آپ حجلے جام اعتکاف کریں، تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ کوئی ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو آپ کی ہلکی سے ہلکی سانس بھی سنتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ تنہا ہیں، آپ کوئی راز اپنا چھپانا چاہیں تو چھپا لیں. ایک کوئی ایسا ضرور ہے جس کے آگے کوئی راز چھپایا نہیں جا سکتا. یہ آپ اپنی فطرت کی گہرائیوں میں جب سفر کریں گے تو محسوس کریں گے. یہ بھی متن فطرت میں موجود ہے، یعنی توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ بھی متن فطرت میں لکھا ہوا ہے، اور اسماء حسنہ بھی متن فطرت میں لکھے ہوئے ہیں. ان اسماء حسنہ کو اور اس کلمے کو لسان وحی میں اور متن قرآنی میں سنایا بھی گیا ہے. یہ کیوں سنایا گیا؟ تاکہ انسان اگر اس حقیقت توحید پر ان اسماء و صفات کی روشنی میں غور کرتا رہے تو کبھی اپنی ذات سے خیانت نہیں کرے گا. اپنی ذات سے خیانت نہیں کرے گا انسان. میں نے کئی فقرے عرض کیے تھے گزشتہ مجلسوں میں، جس میں ایک فقرہ یہ تھا کہ فقہ سے اخلاق تک اور اخلاق سے عرفان تک ایک تسلسل ہے. شریعت کے احکام، دین کے اصول و فروع اور شریعت کے احکام یہ صرف ایک خاکہ تیار کرتے ہیں. اس خاکے کو ایک جسد میں تبدیل کرتا ہے علم اخلاق، اور اس علم اخلاق سے تشکیل پانے والے جسد میں روح ڈالتا ہے علم عرفان. یہ تعمیر کیسے ہوتا ہے؟ یہ کس طرح تعمیر ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے اگر کوئی تعمیر کرنا چاہے؟ یہ اسماء الہیہ، اس کا سمیع ہونا، اس کا بصیر ہونا، اس کا علیم ہونا، اس کا خبیر ہونا، اس کا لطیف ہونا، اس کا مدرک ہونا، اس کا مرید ہونا، اس کا کریم ہونا، اس کا عزیز ہونا، اس کا جلیل ہونا، اس کا جمیل ہونا، اس کا رحیم ہونا، یہ تمام حقیقتیں اگر انسان غور کرتا چلا جائے، صرف ان حقیقتوں پر غور کرنے کے نتیجے میں آپ کی فکر، آپ کا خیال، آپ کی قوت عاقلہ ایک جسد تعمیر کرتی چلی جاتی ہے، بشرطے کہ اسماء الہیہ کی روشنی میں، اندر سے، داخل سے، باطن سے یہ تعمیر ہوتی چلی جاتی ہے. اور اگر اسماء الہیہ کی روشنی میں یہ تعمیر ہوگی، فطرت انسانی کی عبارتوں کو پڑھا جائے گا اور وجود انسانی کی تعمیر ہوگی. اس عمارت کی تعمیر ہوگی جسے کہتے ہیں انسان، تو وہ بے انتہا عظیم الشان تعمیر ہوگی. یہ عمارت دنیا کے کسی مادے سے نہیں تعمیر ہوتی، یہ عمارت صرف اور صرف تجلیات اسماء الہیہ سے تعمیر ہوتی ہے. یہ تجلیات اسماء الہیہ سے تعمیر کا عمل کوئی اور تعلیم نہیں کر سکتا بجز اس کے کہ جس کو اس نے بنا کر بھیجا ہو. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا آپ کے اہل بیت سے ہونے والے ائمہ اطہار جنہیں ہم معصوم کہتے ہیں.
معصوم کے معنی کیا ہے؟ معصوم کے معنی یہی ہے کہ ان کی ذات، ان کی شخصیت، ان کا کردار تعمیر ہوا ہے تجلیات اسماء الہیہ سے. وہ سمیع ہے، آپ کچھ بھی گفتگو کر رہے ہو کہیں پر بھی وہ سن رہا ہے. وہ بصیر ہے، تو آپ کچھ بھی کر رہے ہو کہیں پر بھی وہ دیکھ رہا ہے. اگر یہی دو خیال انسان کے ذہن میں قائم رہے کہ وہ دیکھ رہا ہے اور وہ سن رہا ہے، تو خود یہ دو تصورات کافی ہیں کہ انسان اپنی پوری زندگی اس طرح بسر کرے کہ اس کی رضا کے پیمانے پر پوری ہو جائے. پروردگار کی رضا ہمارے لیے، عام انسان کے لیے چیز مشکل ہے، مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. بس آج یہ سمجھ کے جائیے، مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. اور اگر انسان مشکلات سے بچنے کی صرف فکر کرے تو یہ انسان کی اولو العزمی کے خلاف ہے. سہل انگاری کیسی، سہل پسندی کیسی؟ صرف سہولتوں کی تلاش میں ہیں آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، اختیار دیا ہے، ارادہ دیا ہے. اولو العزمی کا مظاہرہ کیجئے، اولو العزمی کا مظاہرہ کیجئے. پست ہمتی نہیں، کم حوصلگی نہیں، حوصلے بلند رہیں، ہمت بلند رہے. یہ ہمت اور حوصلہ کیسے بلند ہوگا؟ جہاں جہاں ذرا تھکن کا احساس ہو، وہاں یا نعت علی پڑھ لیجئے یا نعت حسین. اب دامن وقت میں گنجائش نہیں. بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ نعت علی پڑھنا بھی بس اتنا ہی ہے کہ یہ جو چند فقرے ہیں اسے زبان سے دہرانا ہے اور بس. کوئی دعا صرف زبان سے دہرانے سے مستجاب نہیں ہوتی. میں نے اس عشرے میں 2-3 مرتبہ کہا نعت حسین یا انسان، نعت حسین یا اسلام. نعت حسین یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا پہلے. نعت حسین کے کیا معنی ہے؟ نعت علی کے کیا معنی؟ علی کو پکارو. نعت حسین کے کیا معنی؟ حسین کو پکارو. اس وقت حسین کو پکارنے کے کیا معنی ہے؟ حسین کو پکارنے کے معنی یہ ہے کہ ہم اپنی ذات میں وہ استقامت پیدا کریں جو حسین میں استقامت تھی. ہم اپنی ذات میں اس یقین کو پیدا کریں جو یقین سرکار سید الشہداء کی ذات میں تھا. ہم اپنی ذات میں اس عزم کو پروان چڑھائیں جو عزم سید الشہداء کی ذات میں تھا. نعت حسین کے یہ معنی ہے. یہ نہیں کہ عزم سے خالی ہوں، یقین سے توہیمایہ ہوں، حوصلہ نہ ہو اور صرف زبان سے نعت حسین پڑھتے رہیں. نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. وہ عزم، وہ یقین، وہ تعلق ذات الہی سے وہ پیدا کریں اور پھر حسین کو یاد کریں تو فیض حسین کا پہنچتا ہے. عام طور پر ہمارے معاشرے میں دعا کا تصور یہی ہے کہ بس زبان سے چند الفاظ، چند کلمات دوہرا لینے سے گویا کہ کام ہو جائے گا. یقیناً اگر پروردگار کو پکارا جائے اور صحیح وسیلوں اور صحیح واسطوں سے پکارا جائے تو کام ہوتا ہے. مگر یہ شرائط اپنی جگہ، یقین، عزم، سچی طلب، اضمحلال نہیں، بے یقینی نہیں. اور یہ نہ سمجھیے، ابھی جو میں نے کہا بعض حضرات کے ذوق پر گنا گزرے گا کہ ہم اپنے اندر وہ یقین کیسے پیدا کر سکتے ہیں جو حسین کے اندر تھا.
ہم اپنے اندر وہ عزم کہاں سے پیدا کر سکتے ہیں جو سرکار سید الشہداء میں عزم تھا؟ وہ معصوم، حجت خدا، صدق رسول، یہ سب بجا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کی عظمتیں اپنی جگہ ہیں۔ کوئی حسین نہیں بن سکتا اس کائنات میں، اور کوئی اپنے اندر وہ یقین بعینہ ہی نہیں پیدا کر سکتا جو حسین کی ذات میں تھا۔ مگر اسی کربلا کے واقعات پر نظر کریں، حر حسین تو نہیں تھا، زہیر حسین تو نہیں تھا، حبیب حسین تو نہیں تھے، بریر حسین تو نہیں تھے۔ حسین کا مرتبہ اپنی جگہ محفوظ ہے، کوئی اس کائنات میں دوسرا حسین نہیں بن سکتا، مگر حسین سے ایک نسبت قائم ہو تو انسان حر بن سکتا ہے۔ انسان زہیر بن سکتا ہے۔ اور اس وقت یہ لمحات جو ہم گزار رہے ہیں اس کائنات میں، یہ جو وقت گزر رہا ہے عزیزان گرامی، یہ بہت سخت وقت ہے۔ اس وقت حریت کے صحیح معنی سمجھنے بھی ضروری ہیں، اور حریت کے صحیح معنی پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ضمیروں کی آزادی کا ثبوت دیں، اسلامی حریت کا ثبوت دیں، حقیقی حریت کا ثبوت دیں، اور مکرر عرض کر چکا ہوں کہ یہ حریت بھی کہیں اور سے نہیں، حریت کے معنی بھی حسین کے خطبہ عاشورہ سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج صبح حسین کی آواز گونج رہی تھی، اپنے دشمنوں سے کہہ رہے تھے، حسین اگر تمہیں خدا پر یقین نہیں ہے، اگر تمہیں روز آخرت پر یقین نہیں ہے، تو کم سے کم آزادی ضمیر کا ثبوت تو دو۔ فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ، آزادی کا ثبوت تو دو۔ روز عاشورہ سید شہداء نے یہ جملہ فرمایا، انسانوں آزادی ضمیر کا ثبوت دو۔ یہ یونائٹڈ نیشنز کے جو چارٹر آف ہیومن رائٹس میں فریڈم لکھی ہوئی ہے، اور جو فریڈم کی تفسیریں اور تشریحیں ہو رہی ہیں، اس میں صرف مغالطے ہی مغالطے ہیں۔ خدا کی قسم حقیقی معنی حریت کے سرکار سید الشہداء نے بتائے ہیں، اور صرف حریت کے معنی نہیں، فضائل انسانی، کرامات انسانی، اوصاف انسانی اگر سیکھنے ہوں تو مدرسہ حسین میں سیکھیں انسان۔ درس اسلام ہو یا درس انسانیت، ایک کربلا اگر سمجھ میں آ جائے، ایک کربلا، حسین کی کربلا، تو دونوں جہان کے اسرار کھل کے سامنے آ جائیں، دونوں جہان کے اسرار، دنیا بھی تسخیر ہو جائے، آخرت بھی مسخر ہو جائے، انسان سرفراز ہو جائے۔ مگر ہاں، عام طور پر انسان سمجھتا ہے کہ یہ تسخیر کا عمل آسان ہے، بس مسلسل آپ 10 دنوں سے سنتے رہے، اور میں نے یہ بات عرض کی کہ صراط مستقیم اس طرح ایک سیدھا راستہ نہیں ہے جیسے آپ کے ذہنوں میں ہے، بہت نشیب و فراز ہیں اس میں، مگر جس نقطۂ حیات پر بھی ہو انسان، وہاں سے براہ راست خدا سے متصل رہے، یہ ہے صراط مستقیم۔ جس نقطۂ حیات پر بھی ہو، جس زاویہ وجود پر بھی ہو، وہاں سے انسان کا تعلق قائم رہے سرکار سید الشہداء کی ذات گرامی کے حوالے سے پروردگار کے ساتھ۔
یہ راز اب راز نہیں رہا. اب یہ راز علم نشرہ ہو چکا ہے. اب دنیا ان مطالب کو مسخ کرنا چاہتی ہے. یہ آپ کا فریضہ ہے کہ اس پیغام کو مسخ نہ ہونے دیں. خدا آپ کی زندگیوں میں خوب برکت عطا فرمائے. ہر اعتبار سے پروردگار آپ کو سرفراز فرمائے اور آپ کو محفوظ رکھے، مأمون رکھے. بس آپ محفوظ رہیں، آپ کا گھر کبھی نہ اجڑے، آپ کے بچے سلامت رہیں، کوئی دشمن آپ کے کسی بچے کو گزند نہ پہنچائے، آپ کے گھر کی بیویاں عزت و آبرو سے رہیں، کوئی آپ کے گھر کی بیویوں پر دست تعدی آگے نہ بڑھائے. خدا آپ کو پوری آزادی عطا کرے. خدا نہ کرے آپ میں سے کبھی کوئی اسیر ہو. پروردگار ایک کربلا گزر چکی، اب انسانیت پر دوسری کربلا نہ گزرے. ہر چند کے ہر روز اس کائنات کے، اس دنیا کے کسی نہ کسی گوشے میں ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے. اہل ستم کربلائیں دہرا رہے ہیں، مگر وہ کربلا جو سن 61 ہجری کی کربلا تھی وہ منفرد ہے. اس کی انفرادیت اپنی جگہ برقرار ہے. وہ حسین کی کربلا ہے، صبغ رسول کی کربلا ہے، فاطمہ زہرا کے بیٹے حسین کی کربلا ہے. کس صبر سے، کس ثبات سے، کس عزم سے سرکار سید الشہداء نے جہاد فرمایا ہے اور اس کربلا کو برپا کیا ہے. اگر مختلف زاویوں سے غور فرمائیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے. کربلا صرف ایک غم انگیز سانحہ نہیں ہے. کربلا صرف ایک المیہ نہیں ہے، صرف ایک ٹریجڈی نہیں ہے. کربلا ایک معجزہ ہے جو حسین کا لازوال معجزہ ہے. ہر چند کے بہت المناک ہے واقعہ، مگر المناکی کے باوجود معجزہ ہے. کربلا تاریخی واقعہ بھی ہے، معجزہ بھی. کربلا المناک سانحہ بھی ہے اور معجزہ بھی. دن کی مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ کربلا کے اتنے واقعات ہیں کہ تمام جزئیات و تفصیلات کے ساتھ طاقت نہیں ہے کسی میں کہ بیان کر سکے. عصر عاشور تک کربلا میں سرکار سید الشہداء، ابو الشہداء، امام الشہداء ابو عبداللہ الحسین قربانیاں پیش کر رہے تھے. حسین قربانیاں پیش کر رہے تھے. عصر عاشور جب شہادت عظمیٰ پیش کر چکے حسین، اس کے بعد دو شخصیتوں کا کردار ابھر کے سامنے آتا ہے. یعنی جب روز عاشورہ کا سورج غروب ہو رہا تھا، عزیزو مجھے معلوم ہے آپ اس وقت مجلس شام غریبہ کے تعلق سے صرف گریہ کرنا چاہتے ہیں، صرف ماتم کرنا چاہتے ہیں، مگر ہماری ہر گفتگو میں کوئی نہ کوئی ایک پیغام ایسا ضرور ہونا چاہیے جو دنیا کے ان افراد تک بھی پہنچے
جو ان حقائق کی پوری گہرائی سے واقف نہیں ہے۔ بس ایک مکالمہ عرض کروں گا اور اس کے بعد چند فقرے مصائب کی، اس لیے کہ میرے سینے میں بھی دل ہے۔ بعض لمحے تو ایسے ہوتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کوئی اور مصائب پڑھے اور میں اپنا سر و سینہ پیٹوں، لیکن آپ ضبط کریں گے، آپ اہتمام الہی دیکھیں گے۔ آقا حسین نے جو حجتیں تمام کی ہیں روز عاشورہ، اس میں ایک یہ ہے کہ دشمنوں سے پوچھا ہے یہ بتاؤ تم میرے خون کے در پہ کیوں ہو، کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میرے ذمے کسی کا خون ہے؟ میں نے کسی کو قتل کیا ہے؟ کسی کا خون ناحق میرے گلے پر ہے جس کا انتقام لینا چاہتے ہو؟ سب نے کہا نہیں۔ نہیں۔ کیا میں نے شریعت بدل دی ہے؟ نہیں۔ کوئی اور طلب ہے مجھ سے؟ کوئی اور گناہ سرزد ہوا ہے مجھ سے؟ نہیں۔ طرح طرح سے سوالات کیے۔ دشمنوں نے صراحت کے ساتھ ایک بات کہی ہے روز عاشورہ، جب آپ نے فرمایا تمام حجتیں تمام کرنے کے بعد کہ پھر تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، تو جواب دیا بغضا لأبیک، اس لیے کہ ہمارے دل میں تمہارے بابا علی ابن ابی طالب کا بغض ہے، کیونکہ بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں اسلام جس وقت واقعاً پھیل رہا تھا، توحید کی خاطر جب جنگیں ہو رہی تھیں، تنزیل پر جب جنگیں ہو رہی تھیں، اس وقت علی ابن ابی طالب نے ہمارے بابا اور دادا کو قتل کیا۔ بغضا لأبیک، آپ دیکھیں گے اہتمام۔ بس ایک جملے میں ایک لطیف لیکن تفصیل طلب بات عرض کر رہا ہوں۔ حسین کے بابا کا کیا نام تھا؟ علی۔ بغضا لأبیک یعنی علی کی دشمنی میں تمہیں قتل کر رہے ہیں۔ اہتمام خدا دیکھو، کربلا میں حسین قتل ہو گئے، علی زندہ بچ گئے، علی ابن الحسین کی شکل میں، علی ابن الحسین کی شکل میں۔ کیا اہتمام الہی ہے۔ حسین شہید ہو گئے۔ میں سرکار سید الشہداء کی شہادت عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے دوپہر عصر کی مجلس میں نے یہ بھی عرض کیا کہ کس طریقے سے جب خالی گھوڑا در خیمہ پر آیا ہے تو بیویوں نے حلقہ کر کے ماتم کیا۔ کتنے رخ ہیں، کتنی جزیات ہیں، کیا کیا ایک انسان پڑھ سکتا ہے، کیا کیا ایک انسان بیان کر سکتا ہے۔ سید الشہداء کا سر مبارک سجدے میں کیوں قلم ہوا، اور جیسے ہی سید الشہداء کا سر مبارک نوک نیزہ پہ بلند ہوا ہے، ویسے ہی علی ابن الحسین نے اپنا سر سجدے میں رکھ لیا۔ یہ کربلا ہے۔ کربلا سجدوں کی تاریخ ہے، خالص سجدوں کی تاریخ۔ کربلا نمازوں کی تاریخ ہے، خالص نمازوں کی تاریخ۔ کربلا اللہ کی خاطر قیام کی تاریخ ہے، مخلصانہ قیام کی تاریخ۔ کربلا خضوع و خشوع کی تاریخ ہے، اور خضوع و خشوع تمام ہے کربلا پر۔ ایک مرتبہ میں ہندوستان میں بمبئی میں ایک عزیز دوست، مرحوم دوست عاصی جون پوری کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ہم دونوں بیٹھ کر سرکار سید الشہداء کی شان میں سلام لکھ رہے تھے۔ کوئی مسلمہ تھا اور اس میں سلام پیش کرنا تھا۔ ایک مضمون میرے ذہن میں آیا، ہم دونوں بالکل برابر برابر بیٹھے ہوئے تھے مغل مسجد میں، اور کبھی وہ کسی قافیے کا ذکر کرتے تھے، میں شعر کہہ دیتا تھا، کبھی میں کسی قافیے کا ذکر کرتے تھے، وہ شعر کہہ دیتے تھے، کبھی میں مضمون بیان کرتا تھا، وہ شعر کہتے تھے۔
کبھی وہ مضمون کا ذکر کرتے تھے، میں شعر کہتا تھا، عجیب کیفیت تھی. میں نے کہا ایک مضمون ذہن میں آیا، ایک خیال ہے، ذرا تصور کیجئے کہ یہ کائنات، اس کے حق کیا ہے برقرار رہنے کا قتل حسین کے بعد؟ سرکار سید الشہداء کی شہادت کے بعد بھی اگر یہ آسمان قائم ہے اور یہ زمین برقرار ہے تو یہ حق کیا ہے اس کے باقی رہنے کا؟ انہوں نے کہا کہ سوال تو بہت عظیم ہے اور حقیقی سوال ہے. میں نے کہا یہ سوال میں نے ذکر کیوں کیا ہے؟ صرف اس لیے تاکہ آپ یہ غور فرمائیں کہ آقا حسین نے بھی سجدے کی حالت میں کیوں شہادت قبول فرمائی ہے. اور جیسے ہی سر مبارک حسین نیزے پہ بلند ہوا ہے، فوراً سید سجاد نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا. ان کے سجدے کے احترام میں یہ زمین قائم رہی اور آسمان برقرار رہا ہے. ان کے سجدے کے احترام میں. اور اس خیال کو اس مرحوم نے اپنے سلام کے مقطع میں اس طرح ادا کیا ہے کہ منقلب ہونے کو تھا عاصی نظام دو جہاں، منقلب ہونے کو تھا عاصی نظام دو جہاں، تھم گئے ارض و سما جب شاہ نے سجدہ کیا. تھم گئے ارض و سما جب شاہ نے سجدہ کیا. کربلا سجدوں کی تاریخ ہے، مخلصانہ سجدوں کی تاریخ. ایک طرف سید سجاد کی عبادت اور سجدہ، اور دوسری طرف ثانی زہرا سیدہ زینب، جنہیں میں معصومہ کربلا کہتا ہوں. بی بی جناب معصومہ کربلا، جناب زینب کے کارنامے. ایک طرف ننھی بچی کا بھی خیال ہے. رباب سے کہتی ہیں اگر اس وقت بچی نے ماتم نہیں کیا تو اچھا نہیں ہوگا، ضروری ہے کہ بچی ماتم کرے. بچی کو بلاتی ہیں، ماتم کرتی ہیں، اور اس کے بعد پھر خود اس نشیب میں جاتی ہیں جہاں حسین سر کٹائے ہوئے پائے جاتے. کیا کیا خدمتیں کس کس شخصیت نے ادا کی. تصور کیجئے دکھیاری زینب صبح سے شام تک کیا کیا مصیبتیں دیکھی ہیں زینب نے. اون و محمد کے لاشیں دیکھے ہیں زینب نے، علی اکبر کا لاشا دیکھا ہے زینب نے، قاسم کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا دیکھا ہے زینب نے. اور اس کے بعد زینب میں اتنی طاقت ہے کہ وہ نشیب میں جاتی ہیں اور سرکار سید الشہداء کا جس میں مبارک ملاحظہ فرماتی ہیں جس پہ اب سر موجود نہیں ہے، اور اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے پروردگار کے بارگاہ میں کہتی ہیں اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگار ہم اہل بیت محمد کی طرف سے یہ قربانی قبول اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بیوی کا وہاں تک جانا اور بیوی کا اس لاشے کو دیکھنا، اور اس کے بعد یہ کہ مجھے اس وقت کیا کرنا ہے، اس کی بارگاہ میں کیا خدمت ادا کرنی ہے، تاریخ میں کس متن کو ثبت کروانا ہے. اللہ عزیز و بندو، 3 فقرے عرض کروں گا، اس سے زیادہ نہیں. مجلس شام غریباں ہے. بی بی زینب نے اپنے بھائی کا لاشا کس حالت میں دیکھا تھا. تاریخ نے فقرے لکھے ہیں. اب یہ طے کرنا تجزیہ نگار کا کام ہے کہ کون سا فقرہ کب کہا گیا ہوگا. یہ فقرہ کہ بی بی نے بھائی کے لاشے کو دیکھ کر
ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان. یہ 10 محرم کا فقرہ ہے. اور جب بی بی 11 محرم کو اسیر ہو کے جا رہی تھی، یہ اس وقت کا فقرہ ہے کہ جب بھائی کے لاشے کے قریب پہنچی ہیں تو عزیزو بھائی کا لاشا اس وقت گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکا ہے. اور وہ بھی تاریخ کا فقرہ اس طرح پامال ہوا تھا کہ سینے کی ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے. اور یہ وہ مصیبت تھی اس مصیبت میں آقا حسین کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں. یہ تاریخ کا بیان ہے کہ جب دشمن نے یہ طے کیا ہے کہ حسین کے لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کرنا ہے تو ایک ایک گروہ آگے آیا اور اس نے امام حسین کے انصار میں سے ایک ایک کا لاشا الگ کرنا شروع کیا. ایک ایک قبیلہ آتا تھا کہتا تھا کہ یہ ہمارے قبیلے کا شہید ہے، ضرور حسین کے ساتھ تھا، یہ شہید ہو گیا، مگر اب ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ یہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا جائے. ہور کا قبیلہ آیا، ہور کے لاشے کو لے کر الگ چلا گیا. بنی اسد آئے، حبیب کے لاشے کو لے کر الگ چلے گئے. زہیر کا قبیلہ آیا، زہیر کا لاشا لے کر الگ چلے گئے. اور جس وقت پامالی کا مرحلہ آیا اس وقت صرف فاطمہ زہرا کا لال حسین تنہا تھا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. حسین کا لاشا پامال ہوا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اور اسی لیے جب بی بی گزری ہے لاشے کے پاس سے دوبارہ تو بی بی نے حیرت و استعجاب سے دیکھا. اس حیرت و استعجاب میں بہت سی باتیں، اس ایک سوال میں بہت سی باتیں ہیں. حسین نواسہ رسول ہے، حسین حجت خدا ہے، حسین فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، حسین زینب کا بھائی ہے. یعنی زینب کا بھائی صرف زینب کا بھائی نہیں ہے، رسول کا بیٹا ہے نا، فاطمہ زہرا کا لال ہے نا. یہ تمام باتیں ذہن میں رکھیے. اس کے بعد دیکھیے کہ ایک مرتبہ زینب نے خطاب کیا ہے، اس ٹکڑے ٹکڑے لاشے سے کہا ہے انت اخی، کیا تو میرا بھائی ہے؟ اجرکم علی اللہ، 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 اجرکم علی اللہ. عزیزو، شام غریبہ دراصل زینب کے کارناموں کے بیان کی شام ہے. شام غریبہ دراصل وہ شام ہے کہ جس میں جناب زینب نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں کہ جو کوئی ولی اللہ العظم انجام دے سکتا ہے. میں شاید زیادہ دیر تک اب کچھ نہیں عرض کر سکوں گا، صرف ایک منظر عرض کرنا چاہوں گا بس، اور پھر آپ گریہ کریں گے، آپ ماتم کریں گے. آج ماتم میں بخل نہ کیجیے گا، آج ماتم میں بخل نہ کیجیے گا. دنیا نہیں سمجھتی اس ماتم کا فلسفہ، نہ سمجھے، آپ تو سمجھتے ہیں نا. آپ کے اس عمل کا کتنا عاجز ہے عند اللہ. آپ کی یہ گریے کی آوازیں فاطمہ زہرا کو کیسی تسکین پہنچتی. بس اب ایک جملہ، بس ایک فقرہ، ایک منظر. آپ نے سنا ہے، مجھ سے بھی سنا ہے اور ہر ذاکر سے سنتے ہیں. آقا حسین کو جب قاسم نے آواز دی تھی کہ چچا جان میری مدد کو آئیں، آقا حسین سورت سے گئے تھے.
اور دیکھا تھا کہ کوئی شقی ہے جو قاسم کا سر کاٹنا چاہتا ہے. حسین سے یہ منظر دیکھا نہ گیا. حسین نے اس قاتل پہ حملہ کیا اور قاسم کے سر کو قلم ہونے سے بچا لیا. یہ تاریخ ہے اور اس کے معنی یہ ہے کہ جب تک حسین زندہ رہے برداشت کر سکو گے عزیزو، برداشت کر سکو گے. خواتین بھی سن رہی ہیں، ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں. سنیں شام غریباں زینب کے کارناموں کے بیان کی شام. اس کے معنی ہے کہ حسین نے قربانیاں ضرور پیش کی مگر حسین نے اپنی آنکھوں سے کسی کا گلا کٹتے نہیں دیکھا. آؤ میرے ساتھ کربلا کا مطالعہ کرو. حسین نے جیتے جی کسی کا گلا کٹنے نہیں دیا اور نہ یہ برداشت کر سکے کہ ان کے سامنے کسی کا گلا کٹے. یعنی جو بھی شہید ہوتا تھا جاتے تھے اس کا لاشا لا کے خیمے میں رکھ دیتے تھے. جب حسین دنیا میں نہیں رہے اب یہ کربلا کی ماؤں کا دل و جگر دیکھو. اب جتنے گلے کٹے ہیں زینب کی نگاہوں کے سامنے. اور نہ صرف یہ کہ شہیدوں کے گلے کٹتے ہوئے دیکھے اور نو کے نیزہ پہ بلند ہوتے ہوئے دیکھے بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ آقا حسین نے جس طرح لاشیں اٹھائے تھے صبح عاشورہ سے عصر عاشور تک کتنے لاشیں ہیں جو عصر عاشور کے بعد زینب نے اٹھائے ہیں. اس لیے یہ تاریخ ہے. تاریخ یہ کسی شاعر کا تخیل نہیں ہے، یہ تاریخ ہے کہ آقا حسین کی شہادت کے بعد جب بچے بالکل مایوس ہو گئے کہ اب تو کوئی پانی لانے والا نہیں ہے، جو بھی پانی لینے کے لیے گیا وہ سب شہید ہو گئے، تو بچوں نے جلتی ہوئی ریت کو ہٹایا ہے اور جب تھوڑی سی ہلکی پہلے تیز تپتی ہوئی ریت ہٹائی، جب ذرا ٹھنڈی ریت نکلی تو اس پہ اپنے سینے رکھ دیے. اور بہت سے بچے ایسے تھے کہ اس ٹھنڈی ریت پر سینہ رکھ کے جو انہیں نیند آئی تو پھر وہ بچے بیدار نہیں ہوئے. جب زینب نے انہیں بیدار کرنا چاہا تو مجھے نہیں معلوم حسین نے کتنی بار انا للہ کہا تھا. بی بی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک بچہ اٹھاتی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون، دوسرا بچہ اٹھایا انا للہ و انا الیہ راجعون. کچھ بچے
میں طاقت ہے جو کربلا کی تمام تفصیل بیان کرے، مگر ہاں ان تمام مصیبتوں کے ساتھ ولی خدا، حجت خدا، علی ابن الحسین زین العابدین جلے ہوئے خیموں کی رات پر پیشانی رکھے ہوئے مسلسل پڑھتے رہے لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رفتا، پوری شام غریبہ ایک سجدے میں گزار دی۔ پروردگار ان آزاداروں کو روئے زمین پر جہاں جہاں آزاداری ہو رہی ہے، پروردگار نے اپنے خاص انعام و اکرام سے سرفراز کر، اب جو سال بھر زندہ رہے گا اسے یہ سعادت ملے گی کہ دوبارہ فرش عزا پر اس طرح شام غریبہ کی مجلس میں شرکت کرے اور قرصہ دے۔ ہاں یاد ہے، میری عصر کی مجلس کا فقرہ یاد ہے نا؟ قرصہ دیں اس لیے کہ میدان کربلا میں ابھی فاطمہ زہرا خود موجود ہے، فاطمہ خود موجود ہے، علی موجود ہے، حسن موجود ہے، رسول اللہ موجود ہے۔ اسی لیے عصر عاشورہ کی زیارت میں ہم کہتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ، احسن اللہ لک العزا فی ولدک الحسین۔ اے رسول اللہ پر ہمارا سلام ہو، اللہ کو حسین کی شہادت کی جزا دے۔ السلام علیک یا امیر المؤمنین، احسن اللہ لک العزا فی ولدک الحسین۔ السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی، احسن اللہ لک العزا